شرکائے معظم السلام علیکم۔ آج مورخہ 26 اکتوبر 2023 کو تفاخر لٹریری فورم انٹرنیشنل کے تنقیدی اجلاس کا آغاز کیا جاتا ہے۔ ہمارے آج کے اجلاس کی صدارت فرما رہے ہیں محترم ظفر منصور صاحب۔ ظفر منصور صاحب کی افسانہ نگاری، تنقید اور شاعری کا ایک اعلیٰ معترف ہے۔ آپ تقریباً نصف صدی سے ثروت ادب میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کی پہلی کتاب 1976 میں شائع ہوئی اور پہلی ہی کتاب پر انہیں ایوارڈ بھی ملا۔ بعد ازاں ان کے متعدد مجموعے شائع ہوئے۔ 1978 میں حلقہ ارباب ذوق قصور کے سیکریٹری منتخب ہوئے اور بعد ازاں حلقہ ارباب ذوق لاہور کے جوائنٹ سیکریٹری اور پھر حلقہ ارباب ذوق لاہور ہی کے سیکریٹری بھی رہے۔ ملک کے تقریباً تمام ادبی جریدوں اور اخبارات میں لکھتے رہے، خصوصاً روزنامہ امروز میں ان کا کالم عکس بہت مقبول ہوا۔ ان دنوں گوجرانوالہ سے بطور پرنسپل ریٹائر ہو کر UK میں مقیم ہیں۔ اکادمی ادبیات پاکستان، پاکستان رائٹرز گلڈ اور انجمن ترقی پسند مصنفین کے لائف ممبر کی حیثیت سے وہاں بیٹھ کر بھی ادبی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے آج کے اجلاس کے صدر جناب ظفر منصور ہیں۔ ہمارے آج کے اس تنقیدی اجلاس میں افسانہ پیش کریں گی مسقط میں مقیم پاکستانی افسانہ نگار، شاعرہ، صحافی، اسٹیج آرٹسٹ، صداکار، کرکٹ کمنٹیٹر، سوشل ورکر اور عالمی مجلے افسانہ نما کی نائب مدیر عذرا علیم صاحبہ، جبکہ غزل پیش کریں گی شاعرہ، ادیبہ اور خطاط محترمہ شیریں گل رانا۔ شیریں صاحبہ 1972 سے میدان ادب میں بتدریج قدم آگے بڑھا رہی ہیں۔ ان کی شاعری کی 4 کتب شائع ہو چکی ہیں۔ نظم آج طاہرہ جبیں صاحبہ کی ہے، لاہور کی جانی پہچانی شاعرہ ہیں۔ ان کی شاعری کے 3 مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ اور اب میں ملتمس ہوں ظفر منصور صاحب سے کہ وہ اپنے صدارتی منصب کو سنبھالتے ہوئے اجلاس کی کارروائی کو آگے بڑھائیں۔ جناب ظفر منصور صاحب۔ السلام علیکم۔ ایک نظم بعنوان موسم پیش خدمت ہے۔ جب سے ٹھہر گیا ہے دل کے آنگن میں، جب سے ٹھہر گیا ہے دل کے آنگن میں تیرے ہجر کا موسم، سب کہتے ہیں سب ویسا ہے، جو موسم پہلے تھا جیسا وہ موسم اب بھی ویسا ہے، گرمی اب بھی جھلساتی ہے، سردی اب بھی ٹھٹھراتی ہے، پت جھڑ کر جائے سونا سب اور جھوم کے آئے ہے جب جب ساون تو من لہراتا ہے، پھر گیت وہ پیار کے گاتا ہے، اور رنگ بہار کا بھی اب تک ویسا ہی سہانا ہوتا ہے، میں کہتی ہوں گل کھلنے کا کوئی اور زمانہ ہوتا ہے، جب سے ٹھہر گیا ہے دل کے آنگن میں تیرے ہجر کا موسم۔ نہ تو گرمی ہی میں حدت ہے، نہ ہی جذبوں میں وہ شدت ہے، نہ سوچ میں کوئی جدت ہے، جب پیار کسی کا روٹھ چلے تو ساری عمر کی عدت ہے، جب سے ٹھہر گیا ہے دل کے آنگن میں تیرے ہجر کا موسم۔
نہ جاڑے جسم کو کھلتے ہیں، نہ سائے جلدی ڈھلتے ہیں، نہ راتیں لمبی ہوتی ہیں، نہ دن جلدی سے ڈھلتے ہیں۔ یہ دل وہ کوکھ ہے جس میں کہ ہر دم بس دکھ ہی پلتے ہیں۔ جب سے ٹھہر گیا ہے دل کے آنگن میں تیرے ہجر کا موسم، نہ رنگ رہا وہ بہاروں میں، نہ سر رم جھم جھنکاروں میں، نہ حسن رہا ملہاروں میں، کوئل کی کوک بھی بین کرے ڈوبی تھی کبھی جو نظاروں میں۔ جب سے ٹھہر گیا ہے دل کے آنگن میں تیرے ہجر کا موسم، پتجھڑ جیسے معمول ہوا جیون بیکار کا طول ہوا، جو بھی الزام تھا دنیا میں ہم پر ہی وہ محمول ہوا، جب سے ٹھہر گیا ہے دل کے۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے ہوں اپنی ایک غزل کے ساتھ، کیونکہ تینوش فردوس صاحبہ کی انویٹیشن پر میں آج تنقیدی اجلاس کا حصہ بننے جا رہی ہوں۔ آپ کے خیالات، الفاظ اور جو کچھ آپ میرے بارے میں سنیں گے، سمجھیں گے، دیکھیں گے، آپ بلا جھجک مجھ تک پہنچائیے، میں اسے اپنی بہتری کا ذریعہ بناؤں گی۔ بہت نوازش۔ اب میں اپنی غزل پیش کرتی ہوں۔ میں ایک قطرہ تھا جب تک کہ میں فضاؤں میں تھا، میں ایک قطرہ تھا جب تک کہ میں فضاؤں میں تھا، مجھے غرور تھا خود پر کہ میں ہواؤں میں تھا، مجھے غرور تھا خود پر کہ میں ہواؤں میں تھا۔ میری تو ماں کی دعائیں تھیں ہاتھ پکڑے ہوئے، میری تو ماں کی دعائیں تھیں ہاتھ پکڑے ہوئے، کبھی نہ گرنے دیا مجھ کو، میں دعاؤں میں تھا، کبھی نہ گرنے دیا مجھ کو، میں دعاؤں میں تھا۔ ڈرا دیا ہے مجھے میری چشم بینا نے، ڈرا دیا ہے مجھے میری چشم بینا نے، ہمالیہ تیری چوٹی کی میں اداؤں میں تھا، ہمالیہ تیری چوٹی کی میں اداؤں میں تھا۔ چلن زمانے کے دیکھے تو سوتے خشک ہوئے، چلن زمانے کے دیکھے تو سوتے خشک ہوئے، میں ایک آنسو تھا، میں ایک آنسو تھا جب تک کہ میں وفاؤں میں تھا، میں ایک آنسو تھا جب تک کہ میں وفاؤں میں تھا۔ بیماری، خوف، کڑی دھوپ اور لاچاری، بیماری، خوف، کڑی دھوپ اور لاچاری، میں ایک تنہا بشر تھا جو ان بلاؤں میں تھا، میں ایک تنہا بشر تھا جو ان بلاؤں میں تھا۔ میں ایک پتا تھا، میں ایک پتا تھا جب تک کہ میں شجر پہ رہا، میں ایک پتا تھا جب تک کہ میں شجر پہ رہا، خزاں جو آئی تو موسم کی میں جفاؤں میں تھا، خزاں جو آئی تو میں موسم کی جفاؤں میں تھا، خزاں جو آئی تو موسم کی میں جفاؤں میں تھا۔ پھر اس کے بعد تھا ہر سمت ایک سناٹا، پھر اس کے بعد تھا ہر سمت ایک سناٹا، بس ایک نغمہ شیریں تھا جو صداؤں میں تھا، بس ایک نغمہ شیریں تھا جو صداؤں میں تھا۔ بس میں ایک قطرہ تھا جب تک کہ میں فضاؤں میں تھا، مجھے غرور تھا خود پر کہ میں ہواؤں میں تھا۔ بہت شکریہ، آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہتر کرے، آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ، نوازش۔